السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں محمد ناشاد علی۔ ناظرین، اس وقت قازقستان کے صدر 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ انتہائی اہمیت کا حامل ہے یہ دورہ، لیکن اس دورے کے بارے میں ویسے تو ہم تفصیلی بات چیت کل کریں گے تاکہ اس وقت تک مزید معلومات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں۔ کچھ معلومات ہمارے پاس ضرور پہنچ چکی ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ ذرا تفصیلی چیزیں سامنے آ جائیں تو پھر ہم اس پہ بات کریں گے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ اس وقت آپ جانتے ہیں، یہ روز کا ہی موضوع ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ اس وقت دہشت گردی کی لہر جو اسے لپیٹے ہوئے ہے۔ بلوچستان کے اندر چند روز پہلے جو کچھ ہوا اور اس کے بعد اب پارلیمان میں جو کچھ ہو رہا ہے، قراردادیں منظور ہو رہی ہیں۔ کل سینٹ میں اس کے خلاف جو ہے وہ قرارداد منظور کی۔ وہ الگ بات ہے کہ حکمران جماعت کے اس وقت صرف 12-14 جو سینیٹرز تھے وہی موجود تھے اس وقت سینٹ میں جب یہ متفقہ قرارداد منظور کی گئی۔ اس سے سنجیدگی کا بھی احساس ہوتا ہے۔ آج قومی اسمبلی کا اجلاس تھا تو یقیناً دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ قرارداد منظور کی گئی، لیکن جو قومی اسمبلی میں جو بہت زیادہ ڈیبیٹ ہوئی وہ ہمیں نظر آئی کہ بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کا معاملہ جو ہے، ان کی صحت کا جو معاملہ ہے، اس کو لے کر بہت دیر تک بحث اور تمیز جاری رہی۔ کبھی کبھی جو اسمبلی ہے ہماری، مجھے اسے دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے جو ممبران پارلیمنٹ ہیں ان کو احساس نہیں ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ کن مسائل میں گھرا ہوا ہے، یا پھر وہ ان مسائل کو وہ کوئی فوقیت دیتے ہی نہیں ہیں۔ ان تمام موضوع پر کچھ سہیل آفریدی صاحب سے متعلق بھی بات چیت ہے، انہوں نے جو شعور دیا ہے اس سے متعلق بھی ہم بات کریں گے۔ یہ ان معاملات کے اوپر مجھے اس وقت اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے خالد فاروقی صاحب نے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں بہرامند تنگی صاحب مسلم لیگ نون سے، اور تحریک انصاف سے امجد خان نیازی صاحب۔ ناظرین، ویسے تو بات جو پارلیمنٹیرینز ہیں یا جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان سے شروع کرنی چاہیے، لیکن میں چاہوں گا کہ میں آپ سے پہلے بات شروع کروں، کیونکہ سوال ذرا سا تھوڑا میں چاہتا ہوں اس کا نیوٹرل ایک پرسپیکٹیو آ جائے، تو پھر جو ہیں ہمارے جو ممبران اسمبلی ہیں یا جو ہمارے سیاسی لیڈرز ہیں اس بات کریں۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی، آپ کو شاید یاد پڑتا ہو یا اندازہ ہو، کوئی دہشت گردی کے خلاف ہم نے درجنوں قراردادیں منظور کی ہیں، ان میں تقریباً تمام طرح کی باتیں ہم لکھتے ضرور ہیں، لیکن جو عمل درآمد والا معاملہ ہے وہ ہمیں اس طرح شاید نظر نہیں آتا، کیونکہ بلوچستان میں بھی جو کچھ ہوا کہیں نہ کہیں اس کے اوپر یہ آرگومنٹ بھی کیا جا رہا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، اگرچہ ہمارا رسپانس بہت اچھا تھا، ہم نے اس کو ٹائملی ڈیل کیا، ہماری کیپیسٹی جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہو، یہ ساری باتیں درست ہیں، لیکن اس طرح سے ہونا اور ہونے دینا یہ بھی ایک بڑا اہم پہلو ہے جس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو صرف قراردادیں پاس کر کے اور جو ہماری سیاست کا محور ہے وہ کسی ایک شخص کے گرد گھومنا اور بس اسی میں بحثوں میں الجھے رہنا، ان میں ہی سوال انہی میں جواب، یہ کیا پولیٹیکل جو ہے ہمارا طریقہ کار ہے؟ ان سارے پارلیمان ایک اچھا خاصا خرچ ہے اور اچھی خاصی ذمہ داری ہے، کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے؟ نہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں نوشاد صاحب۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے جو حالات ہیں، جو دہشت گردی جس طرح سے ہوتی ہے اور پورا ملک اس میں، ہم سمجھتے ہیں، میں کبھی جب بلوچستان میں دہشت گردی ہوتی ہے تو میں نہیں کہتا کہ بلوچستان میں وہ علاقے ٹارگٹ بنے، میں تو سمجھتا پورا پاکستان ٹارگٹ بنتا ہے۔ کے پی میں ہوتی ہے تو پورا پاکستان ٹارگٹ بنتا ہے، اس کے اثرات یہاں پہنچتے ہیں اور ہم یہاں بیٹھے شاید وہاں سے زیادہ خوفزدہ بھی ہو جاتے ہیں۔ وہاں کے لوگ تو تھوڑے سے عادی ہو گئے ہیں، بلکہ مقابلہ کرنے کے بھی ان میں جرأت بھی ہے۔ یہاں جب دور لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا تو وہ زیادہ خوف میں ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں وہاں پہ کیا ہو گیا۔ اچھا، یہ واقعات بڑے خوفناک ہو رہے ہیں۔ اس میں جو اب ایک دم سے آپ کو جو شدت نظر آئی ہے، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس پہ 2 چیزیں تو بڑی اہم ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ایک بھارت کی طرف سے، ایک افغانستان کی طرف سے، یہ محض کوئی رسمی باتیں نہیں ہیں، اس سے کوئی شخص انکار کر نہیں سکتا، جو کچھ بھی ہے اس کے پس پردہ۔ ہاں بالکل، ان کی آپ سیاسی جو لیڈرشپ ہے بھارت کی، اس کی آپ زبان سن لیں، ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیوں کے جو لوگ ہیں، ڈوبل جیسے جو لوگ ہیں، ان کی آپ گفتگو سنیں گے، وہ سارے یہی کچھ کہتے ہیں نا کہ بلیڈ کرنا ہے پاکستان کو، بلوچستان کو کرنا ہے، اور ہم نے سی پیک نہیں ہونے دینا، ہم نے گوادر کو کامیاب نہیں ہونے دینا۔ تو یہ سارا کچھ کئی ایک چیزیں ٹارگٹ ہے۔ جیسے جیسے چیزیں کچھ آگے بڑھتی ہیں تو ویسے ویسے شدت پسندی کی لہر جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ یہ وہ عوامل ہیں جو خارجی ہیں۔ اس کے علاوہ کیا ہے، بعض اوقات ہم کوئی ایسے نام نہیں بھی لے سکتے ہوتے جن کے بارے میں ہم کہیں کہ بھارت اور افغانستان تو ہیں، کچھ اور قوتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ میں ان قوتوں میں ایسی قوتوں کو بھی سمجھتا ہوں جنہوں نے، یہ میرا خیال ہے، اس سے آپ پتہ نہیں متفق ہوں کہ نہیں ہوں، کہ بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو ان دہشت گردوں کو، جن میں مجید بریگیڈ اور پی ایل اے جیسی کالعدم تنظیمیں شامل ہیں، ان کو ان کے جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں
وہ ان کو علیحدگی پسند کا نام دے رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے. کوئی پاکستان کا دوست ملک ہو اور وہاں سے اس طرح کی کوئی آواز ہے. اچھا, لیکن جو امپورٹنٹ ایک فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم ریاست کے طور پر, مجھے آج وہ منسٹر صاحب کے ان الفاظ سے زیادہ اتفاق نہیں ہے کہ بلوچستان میں احساس محرومی کی جو بات کی جاتی ہے بلوچستان میں, یہ کوئی ایسی ہے, فضول ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں احساس محرومی کی جو آواز ہوتی ہے یہ بالکل صحیح ہے, اور وہاں کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ ان کا لاہور سے یا اسلام آباد سے, ملک کے فیصل آباد دیگر کسی جگہ سے کمپیریزن کر سکے. وہاں پہ کام کرنے کی جو ریاست کو ضرورت ہے وہ اپنی شدت کے ساتھ موجود ہے. ریاست کی جو ماضی کی پالیسیاں رہی ہیں, جن لوگوں کے تھرو عوام کی حالت کو بہتر بنانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے, وہ فیل ہو چکی, وہ ناکام ہو چکی. آپ ٹھیک ہے آپ سرداروں کو پیسے نہ دیں, لیکن ریاست کہیں ایمانداری کے ساتھ, ریاست سے مطلب کیا ہے جس کے ذریعے آپ اپنی گورننس کا آپ کا سسٹم چل رہا ہے. خواجہ آصف خود کہہ رہے ہیں کہ صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومتیں کرپشن بہت ہے, یہ کرپشن وہ, ہاں بالکل ایگزیکٹلی, کہ وہ جو لوگ جن کو آپ نے گورننس کا ذمہ دار ٹھہرایا, کیا ان کی پبلک تک ایکسیس ہے, کیا پبلک کو ان پر اعتماد ہے؟ یہ جو ٹرسٹ ہے نا, ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے, یہ بہت بڑا ایک بنیادی فیکٹر ہے. اس پہ بلوچ نوجوان کو, بلوچستان کی خواتین کو, بچیوں کو, بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو, عوام کو جب تک آپ اعتماد میں نہیں لیں گے اور اپنا جو پولیٹیکل ایکسیس نہیں بڑھائیں گے, معاملات آپ کے کنٹرول میں تھوڑے مشکل ہوں گے. کرنا پڑے گا یہ سارا کچھ. ٹھیک. اچھا امجد صاحب, میں یہ جو امپورٹنٹ بات ہے, اب چونکہ سوال آپ سے ہے, یہ بڑا اہم موضوع ہے اس وقت دہشت گردی کا. آپ نے دیکھا بلوچستان میں کیا کچھ ہوا, لیکن اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسمبلی کے سیشن ہوتے ہیں تو وہاں پر بانی پی ٹی آئی کی آنکھ سے متعلق, ان کی صحت سے متعلق وہ معاملات اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ بہت ساری ڈیبیٹ کا ٹائم جو ہے وہ انہی چیزوں میں سرو ہو جاتا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے جو اراکین پارلیمنٹ ہیں ان کی ترجیحات جو ہیں وہ تھوڑا سا بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ ملک کے لیے ذرا چیزوں کو, جو اوور آل ملک یا اس قوم کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوشاد, دہشت گردی کے ساتھ ساتھ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ بھی ملک کے اندر اہم ہیں, اس لحاظ سے کہ پاکستان کی لارجسٹ پارٹی کا ہیڈ ہے. تو آپ ان کو اس طرح اگنور تو نہیں کر سکتے جس طرح آپ کہنا چاہ رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے وجود کے ساتھ ہم سب کا وجود ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں, اور دہشت گردوں کا کوئی مذہب دین نہیں ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے میں کاش کے جو 20 نکاتی نیشنل ایکشن پروگرام ہے اس پہ عمل ہوا ہوتا تو آج ہمیں یہ مسائل درپیش نہ ہوتے. اور ساتھ ساتھ آپ یہ بھی سوچیں کہ دہشت گردی کی بنیادی وجوہات کیا ہے اور جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ مسائل جو ہے وہ درپیش ہے. سب سے پہلے ملک کے اندر جو انسٹیبلٹی ہے, یعنی کہ قوم کا یکجا ایک جگہ پہ نہ ہونا ہمارے لیے بڑے مسائل کریٹ کر رہا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے ایز اے پاکستانی ہم ایک پیج پہ آ جائیں. اپنے جو پولیٹیکل جو مسائل ہیں ان کو اگر گورنمنٹ سنجیدہ ہے تو اس کے لیے وہ سوچے کہ ہم نے اسٹیبلٹی کیسے لے کے آنی ہے, تو یقیناً بہت سارے مسائل کا حل ہمیں مل جائے گا. ہمیں اپنے اندر صفوں میں جب اتحاد ہوگا تو یقیناً دشمن جو ہے, جو آج آپ فتنۃ الہندوستان کہتے ہیں, تو ان کو کلا کما کرنے کے لیے ہمیں وہ مسائل درپیش نہیں ہوں گے جو آج ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. میں بہرامند صاحب, میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ جو آج قرارداد منظور کی گئی ہے اس کے اندر ایک نئی بات مجھے ذرا دیکھنے کو ملی ہے کہ وہاں جو دہشت گردی ہے, جو وہاں دہشت گرد نیٹ ورکس ہیں وہ خواتین کا استحصال کر رہے ہیں, زبردستی دباؤ, ذہنی دباؤ ڈال کر ان پر, یا ان کو بلیک میلنگ کے ذریعے دہشت گردی کی طرف مائل کر رہے ہیں. ایک تو تھوڑا اس کی تفصیلات بتا دیجیے. دوسرا جو سوال تھا امجد خان نیازی صاحب سے بھی کیا, انہوں نے اپنی پارٹی کے پرسپیکٹو میں اس بات کو ضرور رکھا, لیکن یہ جو پارلیمان ہے کیا یہ صرف کسی ایک شخص کی صحت سے متعلق گفتگو کے لیے ہے, یا قوم کے جو معاملات ہیں یا ان کی ترجیحات ہونی چاہیے اس پہ زیادہ فوکس کیے جانے کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوشاد صاحب, آپ نے بہت اہم سوال پوچھا اور میں آپ کو دونوں سوالات کا جواب دینا چاہتا ہوں. دیکھیے, پارلیمان کی پلیٹ فارم سے اگر پی ٹی آئی نے آج تک آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں کہ چاہے وہ سینٹ ہو, چاہے وہ قومی اسمبلی ہو, اور چاہے وہ خیبر پختونخوا میں اس کی حکومت ہو, تینوں اسمبلیز میں اور سینٹ میں
آج تک آپ پی ٹی آئی کی کردار کو دیکھ لی کہ اس نے کسی لیجسلیشن میں حصہ لیا، اس نے پاکستان کے ایشوز پہ بات کی، اس نے خیبر پختونخوا سے دہشت گردی کے خاتمے پہ بات کی، اس نے خیبر پختونخوا کی گورننس کی 5 کروڑ عوام کے حقوق کی بات کی۔ وہ تو کلم کلہ اس یہاں پر ایک نالائق سیاسی نابالغ چیف منسٹر ہے، وہ تو کلم کلہ کہتے ہیں کہ ہمیں لوگوں نے مینڈیٹ اس لیے نہیں دیا ہے کہ ہم عوام کی خدمت کریں، بلکہ ہمیں اپنی لیڈر کی رہائی کے لیے مینڈیٹ ملا ہے۔ اسی طرح ان کا سپوکس پرسن بھی یہی کہہ رہے۔ اور اگر آپ قومی اسمبلی کے پلیٹ فارم دیکھ لیں تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے آج تک چیخنا، چلانا، گالی دینا اور اپنے لیڈر کے رہائی کی، اڈیالہ جیل پہ حملے کی، اڈیالہ جیل کے تالے توڑنے کی کا کام کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، جب میرے امجد صاحب نے بہت صحیح بات کی کہ پاکستان ہے تو ہم سیاست کریں گے اور ہم سیاست میں سینیٹر، ایم این ایز اور وزیر اعظم بنیں گے، تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس نے کہا، لیکن عمل کون کر رہا ہے؟ کیا امجد صاحب اپنے نیشنل اسمبلی کے پلیٹ فارم سے یا اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم سے دو چیزوں کو الگ کر سکتے ہیں؟ ایک، پارٹی کے موبلائزیشن کی، بے شک اپنے لیڈر کے لیے رہائی کے لیے ان کا حق ہے، قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کا حق ہے۔ اگر وہ فروری کی تحریک چلانا چاہتے، احتجاج کرنا چاہیے، یہ بھی ان کا حق ہے۔ لیکن کیا اسمبلی اس لیے ہے کہ یہ صرف اور صرف ڈسک بجائیں؟ اور اگر جب یہ حکومت میں تھی تو اسی وقت بھی یہ ڈسک بجاتے تھے، اسی وقت بھی مطلب کہ یہ پارلیمان کو یرغمال بنایا تھا اور آرڈیننس فیکٹری کے ذریعے حکومت چلائی تھی۔ آج بھی وہ اپوزیشن میں ہے، آج بھی وہ اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے تنہائی بھی لیتے ہیں، گاڑیاں بھی استعمال کرتے ہیں۔ تنگی صاحب، پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ آپ بھی معاملات آرڈیننس سے ہی چلا رہے ہیں۔ جی میں نے کہا پیپلز پارٹی بھی یہ کہتی ہے، آپ کی اتحادی جماعت ہے، وہ کہتے ہیں آپ بھی آرڈیننس ہی جاری کر رہے ہیں، آپ بھی بس اسی طرح کا حکومت چلا رہے ہیں۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہ کون سا بڑا مسئلہ ہے کہ وہاں پر اگر بانی پی ٹی آئی کا کوئی ڈاکٹر جائے، نواز شریف صاحب کو بھی یہ سہولت موجود تھی کہ ان کے جو ذاتی معالج ہے وہ جائیں اور جا کر ان کے معاملات کو ڈیل کریں، یہ کیوں گورنمنٹ ہر بات کے اوپر اس معاملے کو اس طرح طول دلا دیتی ہے کہ وہ صرف اور صرف معاملات اس ایک نقطے پر جا کر مرتکز ہو جاتے ہیں؟ ایسا کیا معاملہ ہے کہ اگر ذاتی معالج جا کر ان کی آنکھ کا معاملہ ہے وہ جا کے چیک کر لیں گے تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ لیکن نوشاد صاحب، پاکستان اور حکومت کے سامنے اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اور نہ تھا کہ ایک قیدی کی معمول کی چیک اپ کو اس نے اتنا ایشو بنایا۔ اور 1 مہینے پہلے ان لوگوں نے ایک اور ایشو ریز کیا تھا کہ ہمارے لیڈر کو قتل کیا گیا ہے، ہمارے لیڈر بیمار ہے، ہمارے لیڈر کو قتل کر رہے ہیں، اور اس پہ ایک حوالہ بنا کے اس نے پورے ملک میں ایک پولیٹیکل ڈسٹیبلٹی مطلب کہ اس نے شروع کیا تھا۔ لیکن جب اس کی بہن نے ان کے ساتھ ملاقات کی اور وہ جب باہر نکلی تو یہ مجھے بتائیں کہ سب سے پہلے اس نے پاک فوج کے بارے میں کیا کہا۔ یہی ہم کہہ رہے کہ اگر وہ معمول کے چیک اپ تھا تو اس میں اتنا ایشو نہیں ہے کہ اگر ایک مجرم قیدی 804 کی معمول کے چیک اپ کو وہاں پیمز ہسپیٹل میں ایک اچھے ڈاکٹر اس نے ان کو چیک اپ کر کے ان کو واپس جیل میں بند کیا، تو اس میں ایشو کیا ہے؟ اور جب ان لوگوں نے وضاحت مانگی، بیرامن صاحب اگر ڈاکٹر ذاتی معالج چیک کر لے گا تو اس میں کیا ایشو ہوگا؟ یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ آپ کو لگتا ہے کہ پھر نیریٹو بنے گا؟ نوشاد صاحب اگر وہ نہیں نوشاد صاحب، اس میں کیا غلط کیا ہے کہ جب پیمز ان لوگوں نے وضاحت مانگی تو پیمز ہسپیٹل کے رانا صاحب نے، جو اے ڈی صاحب ہے، اس نے وضاحت دی، پوری قوم کو وضاحت دی، پی ٹی آئی کو وضاحت دی، ان کے خاندان کو وضاحت دی، تو اس میں کیا حرج ہے کہ اگر اس نے معمول کا چیک اپ کے لیے وہاں چیک اپ کیا اور ان کو واپس جیل میں بند کیا؟ دیکھیں، بات یہ نہیں ان کی رویوں پہ ہے، جیل مینول موجود ہے، اور میرے خیال میں آج تک پاکستان کی تاریخ میں جتنے لیڈرز جیل میں تھے اس سے زیادہ ملاقاتی عمران کے ساتھ ہو رہی ہے۔ ان کو ایکسرسائز کی فیسلٹیز ہے، ان کو اخبار کی فیسلٹیز ہے، ان کو وی آئی پی خوراکوں کی فیسلٹیز ہے۔ یہاں تو ان کی لیڈر نے امریکہ اسپیچ میں کہا تھا کہ میں پاکستان جا کے ان کی بارکوں سے مطلب کہ وہاں اے سی پی نکال دوں گا۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا، وکٹمائزیشن پہ یقین نہیں رکھتے ہیں، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ وہ ایک قیدی ہے،
ان کو فیس کرنا چاہیے. ان کے پاس عدالتیں موجود ہیں, ان کے پاس وہ کلام موجود ہیں, ان کو فیس کر کے ثابت کرے بے گناہی. لیکن ایسا نہیں چلے گا کہ قانون ہاتھ میں لے کے وہ ریٹ کے چیلنج کو تسلیم ٹھیک آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں فاروقی صاحب یہ جو ایک معاملہ ہے, جی پگی صاحب تو یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں, لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ سارا معاملہ 8 فروری تک کی جو بند ہے ملاقاتیں, کیا مسئلہ ہے اگر معالج کو ذاتی معالج جو کو آپ بات کر رہے ہیں نا, اس میں آپ شاید ایک اور چیز کو نظر انداز ہم کر کے, آج اصل میں جو بشرا بی بی ہیں جی ان سے ان کے قریبی رشتہ داروں نے ملاقات کی ہے. ہاں جی. اس ملاقات کے بعد کیا ہوا, انہوں نے کہا کہ عمران خان بانی پی ٹی آئی جو ہیں اپنی مرضی سے ہاسپٹل گئے ہیں. وہ میں علیمہ خان اور ساری باتیں میں بھی کروں گا اس کے اوپر بات. جو انہوں نے کہا اپنی مرضی سے گئے ہیں. ہاں جی. اور یہ بھی کہا کہ وہ ان کا معائنہ بھی ٹھیک ہو گیا, اور یہ بھی کہا کہ اب ان کی صحت بہتر ہے. اور پھر انہوں نے اس سارے کا میسج جو ہے وہ دے دیا بیرسٹر گوہر کے لیے. اب بیرسٹر گوہر کی جو میڈیا سے گفتگو رپورٹ ہوئی ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہمیں اب پتہ چل گیا کہ بانی پی ٹی آئی کی ہیلتھ جو ہے وہ بہتر ہے. سو مسئلہ جو آپ نے اصل میں بات کی تھی کہ پارلیمنٹ کیا اس مقصد کے لیے رہ گئی ہے. پارلیمنٹ بالکل آپ کریں, بالکل کسی کی ہیلتھ اگر ایشو ہے تو وہ اس پہ ڈسکس کریں, ان کی مرضی کا ڈاکٹر بھی دے دیں, اس میں بھی کوئی ایشو نہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ کوئی ایشو ہو ہی نہیں تو باہر صرف میڈیا کے ذریعے بنایا جائے. میں پی ٹی آئی کی مخالفت نہیں کر رہا, لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو مس گائیڈ نہ کیا جائے, پراپیگنڈا نہ کیا جائے اس ایک ایسے موقع پر جبکہ آپ کے سامنے ملک جو بڑے مسائل پیدا ہوئے, بڑے مسائل ہیں, آپ کی معیشت کا ہے, آپ کی پوری ریجنل سیکیورٹی کا ہے, آپ کی انٹرنل سیکیورٹی کا ہے, آپ کے ملک کے اندر دہشت گرد 3 بارڈر بند پڑے ہوئے ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں دہشت گرد اندر داخل ہو کے دہشت گردی کر رہے ہیں. آپریشن ابھی بھی جاری ہے, لڑائی ابھی بھی جاری ہے. کوئی 3 دن کے بعد وہ دہشت گرد بعض علاقوں سے نکالے گئے ہیں. تو اس کے باوجود آپ جس چیز پہ ڈسکشن کر رہے ہیں ساری کی ساری, وہ ڈسکشن آپ ضرور کریں اپنے پارٹی کے چیئرمین پہ, لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ مس گائیڈ نہ کریں, آپ غلط انفارمیشن پبلک طرح. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ اشتعال کی شکل میں نکلتا ہے. اشتعال کی شکل میں نتیجہ نکلنے سے جو پولرائزیشن ہے وہ بڑھتی ہے. اور اس پولرائزیشن کا کیا ملک اس وقت متحمل ہو سکتا ہے؟ یہ میں بات کر رہا ہوں. میں امجد صاحب یہ ذرا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اب مشال یوسف زئی نے بہت پہلے یہ بات بتا دی تھی کہ بانی پی ٹی آئی اپنی مرضی سے جو ہے نا وہ گئے تھے. انہوں نے بلکہ یہاں تک کہا تھا کہ شام کا وقت جو ہے نا وہ مناسب ہے, رش ہوگا تو پرابلم آئے گی. یہ بھی انہوں نے بتا دیا تھا کہ بالکل صحت مند ہیں, اور جو بشرا بی بی ہیں ان کے علم میں لا کر اور خاندان کے علم میں لا کر کیا گیا. علیمہ خان صاحبہ, مشال یوسف زئی اور جو وہ ہیں ہمارے مروت صاحب, ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا ان کے بارے میں بانی نے کہہ رکھا ہے کہ یہ خود ہی جب یہ جن کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں ان کا مقصد ختم ہو جائے گا, فوت ہو جائے گا, تو یہ ان کو کرش کر دیا جائے گا. اب علیمہ خان صاحبہ کے اگر علم میں تھا اور فیملی کے علم میں تھا تو یہ کیا کافی نہیں ہے؟ اس ایشو کو آپ کتنا مزید جو ہے وہ الجھانا چاہتے ہیں کہ ملک کے جو دوسرے معاملات ہیں وہ پسے پش چلے جاتے ہیں اور اس ملک میں صرف ایک ہی ڈیبیٹ رہتی ہے؟ نشاد اسپیکولیشنز کب بڑی جب میڈیا کے تھرو رپورٹ ہوا. اگر علیمہ بہن کے یا بہنوں کے علم میں ہوتا تو وہ کیوں اس سے ڈینائی کرتی ہیں؟ آپ کے علم میں ہے مسائل وہاں پہ آئے جب گورنمنٹ کو خود بھی نہیں پتا تھا, مثال ہے کہ منسٹرز کو بھی نہیں پتا تھا. آپ کے علم میں ہے کہ میڈیا کے اندر تب جب رپورٹ ہوا تب جو ہے وہ بات کھلی, اور تب پتا چلا کہ جی خان صاحب جو ہے وہ پیمز ہاسپٹل لائے گئے ہیں. نہ پارٹی کو علم تھا, نہ مطلب کسی اور کے علم میں تھا. تو معاملات تو وہاں سے الجھے. اگر کسی کے علم میں ہوتے تو یہ اتنی صاحب اس میں الجھنے والی کیا بات ہے؟ اس میں الجھنے والی بھی کیا بات ہے؟ آپ سمجھدار آدمی ہیں, سابق پرائم منسٹر جو ہیں ان کی سیکیورٹی بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ بھی حکومت خیال رکھے کہ جو سابق پرائم منسٹر کی سیکیورٹی ہے اس کو اعلان وہاں لے کے جائیں, پھر وہاں پر کارکنان کے اکٹھے ہو جانے سے بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں جو آپ کے اور ان کے سنبھالے نہ جائیں. یہ کوئی ضروری تو نہیں کہ یہ اعلان کر کے یہ معاملات کو کیا جائے. ان کی فیملی بشرا بی بی کو یہ معلوم تھا. میری بات سن لینا, میں کیا کہہ رہا ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ اعلان کر دیں, اور آپ جو ہے وہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خان صاحب کی جو فالوئنگ ہے وہ پوری دنیا فالوئنگ ہے, ود ان پاکستان فالوئنگ ہے. تو اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر چند اشخاص کو, چند شخصیات کو اگر اعتماد میں لیا جاتا تو ان کو کانفیڈنس ہوتا تو وہ کیوں باہر بات نکالتے؟ صاحب یہ جو
ایک سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, آپ ضرور اپنی بات مکمل کر لیجئے گا. میں یہاں پہ اس لیے میں نے پہلے بھی روکا تھا اپنے آپ کو, یہ جو اعتماد والا معاملہ, یہ اعتماد سازی کی فضا جو ہے یہ قائم رکھنا بھی ضروری ہے, کیونکہ جو بات اندر ہوتی ہے وہ اور ہی کی پرسپیکٹو سے آ کر باہر نظر آتی ہے, اور اسی وجہ سے یہ اعتماد کی فضا بھی قائم نہیں ہو پا رہی. تو اس میں قصور کس کا ہے آپ بتائیں نا. اس کی قصور کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ, آپ بتائیے, میں بہرامند تنگی صاحب سے بھی پوچھ لوں گا, آپ بتائیے. میں دیکھو میری بات سنیں نا, گورنمنٹ اگر نیشنل ہارمونی کی طرف بڑھنا چاہتی ہے یا نیشنل ڈائیلاگ میں بڑھنا چاہتی ہے تو یقیناً وہ کچھ ایسے اقدامات ہر گورنمنٹ کرتی ہے کہ وہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز یا لیڈرز کے لیے, جیلوں میں لوگ جاتے رہے, میں یہ نہیں کہتا نہیں جاتے رہے, لیکن ان کو اس طرح ٹریٹ نہیں کیا جاتا رہا ہے جس طرح آج بانی چیئرمین کو, عمران خان صاحب کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے. ان کے لیے مسائل کھڑے کیے جائیں, ان کی رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں ملاقاتوں کے اندر پارٹی لیڈرز کے ساتھ, اپنے وکلاء کے ساتھ, ذاتی معالجین کے ساتھ. تو مسائل وہاں سے کھڑے ہوئے ہیں نا. مسائل تو تب کھڑے نہ ہوتے جب آپ فلوئنٹلی جو ہے وہ ملاقاتیں کرائی نیائی صاحب, اگر نیشنل ہارمونی کی بات کریں نا نیائی صاحب, تو کل اپنا سہیل آفریدی صاحب کو پرائم منسٹر نے بلا کر بات کی, اپوزیشن لیڈر سینٹ کا بھی اپوائنٹ ہوا, وہاں کا بھی. ویسے تو میں چکزئی صاحب نے پہلا خط جو پرائم منسٹر کو لکھا ہے وہ بانی کی صحت سے متعلق ہی لکھا ہے, اور بھی زندگی میں یہاں پہ معاملات ہیں, لیکن انہوں نے یہ بڑی اپوزیشن لیڈر کے طور پہ بڑی ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے پرائم منسٹر کا جو پہلا خط لکھا وہ بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق لکھا. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ پازیٹیو ان کی سائٹ سے ضرور آیا ہے, لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف بھی کوئی ایک قدم پیچھے ہٹا کے تھوڑا سا چیزوں کو تھوڑا سود کرے گی, کام ڈاؤن کرے گی, اور جو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہیں ان کو پورا ہونے دے گی, تاکہ کوئی ملک کے اندر کوئی تھوڑی بہتری آ جائے, یہ سیاسی تقسیم جو ہے اس میں تھوڑا کنٹرول حاصل ہو جائے؟ بالکل. اگر آپ چند ایسے, میں نے پہلے کہا کہ اگر آپ نیشنل ہارمونی کی طرف بڑھتے ہیں, اگر کچھ اقدامات کرتے ہیں, یقیناً اس میں ورکنگ ریلیشن شپ آتی ہے. کوئی یہ بات نہیں کہ نہیں آتی. آپ پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ سرگرم ہوتی ہے, پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ ہوتی ہے, پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے بات چیت ہوتی ہے, تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. میں تنگی صاحب آپ کے پاس واپس آؤں گا, اور جو انہوں نے پوائنٹ آپ کی طرف ریز کیا تھا کہ یہ جو کانفیڈنس بلڈنگ ہے اس کی ذمہ داری حکومت پر ہوتی ہے, اس پر میں آپ سے جواب لیتے ہیں اس بریک کے بعد.